تو اس پر صبر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حالات پہ ڈٹ جانا ہی یہی اصل کام ہے۔ کہیں فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے فرزند نماز قائم کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام قرآن کریم میں اللہ نے فرمائی اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے، اپنی ساری اولاد کو اکٹھا فرما کر کسی اور متعلق باتیں نہیں کرتے۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے سامنے سر جھکاؤ گے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، کون تمہارا رب اور کون تمہارا پروردگار ہوگا۔ اولاد نبوت کی گود میں پلی اور بڑھی تھی، سبوں نے کہا ابا جان آپ نے جس کی عبادت کی، ابراہیم و اسماعیل نے جس کی عبادت کی، ہم اسی کی عبادت کریں۔ قرآن کریم کا یہ پیغام ہمیں سکھاتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں، رسول آخر کو رسول برحق تسلیم کرنے والوں، تمہاری نگاہ صرف دنیا کی دولت کی اکٹھا کرنے پہ نہ ہو، اپنی اولاد کی اچھی خوراک کی جمع کرنے پہ نہ ہو، اسے اچھا پوشاک پہنانے کی طرف نہ ہو، اسے اچھا گھر دلانے کی طرف نہ ہو، بلکہ تمہاری پہلی نگاہ یہ ہو تمہاری اولاد دیندار ہے کہ نہیں، ایک اللہ کو ماننے والی ہے کہ نہیں، رسول اللہ پر سچا یقین رکھنے والی ہے کہ نہیں، قیامت کے برپا ہونے پر اسے یقین ہے کہ نہیں، جنت اور جہنم کا اسے یقین ہے کہ نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس پہ ہمیں غور کریں۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی طرف سے غفلت برتی تو یاد رکھیں نسل تباہ۔ ہمارے موضوع کا معاشرتی مسائل کے ساتھ ہمارا رویہ پہ غور کریں۔ آج سب سے زیادہ اولاد پہ جن چیزوں کا منفی اثر پڑ رہا ہے وہ ہے موبائل۔ جب ہم خود گھر میں جانے کے بعد موبائل سے نہیں دور ہوتے، اپنے بچوں کی طرف توجہات مبذول کرنے کے بجائے میڈیا، سوشل میڈیا اور مختلف جو ہے شارٹ ویڈیو میں ہی اور اس کو دیکھنے میں ہی لگے رہیں گے اور اس کی طرف ہماری توجہات نہیں ہوگی، بتائیں وہ اولاد ہماری گود میں اور ہماری نگاہوں میں رہ کر کیسی تربیت پائے۔ ہم نے یہ سوچ لیا کہ اسے اچھی اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا جائے، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے جس اسکول میں ایڈمیشن کرایا ہے وہاں کہیں اس کے ایمان کا سودا تو نہیں کیا جا رہا، کہیں وہاں اس کے اخلاق تو دبا نہیں ہو رہے، وہ غلط ڈگر پہ تو نہیں جا رہا، خدا سے بے یقینی تو نہیں پیدا ہو رہی ہے، اور دیگر نت نئے مسائل کا وہ شکار تو نہیں ہو رہا۔ اسی تناظر میں آپ کو ایجوکیشن کو دیکھیں، یہ مخلوط نظام تعلیم اس نے کس تباہی کے دہانے پہ ہمیں پہنچا دیا ہے، کیسے حالات برپا ہو رہے ہیں۔ بچے ماں باپ کے انتہائی نافرمان اور ان کے حکموں کو توڑ کر بے حیائی کے اڈوں کی طرف پہنچ رہے ہیں، اور اسے افسوس بھی نہیں ہوتا کہ میرے والد محترم اس سے منع کر رہے ہیں میں باز آ جاؤں۔ یہ حالات ہیں۔ میرا محترم بزرگ اور دوست، اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جمعیت علماء ضلع پال گھر کا صدر ہوں۔ واگولا میں ہماری میٹنگ تھی، پورے مہاراشٹرا کے جمعیت کے صدر، ہر ضلع کے صدر کو مدعو کیا گیا تھا، صرف آکولا کی کارگزاری تھی کہ ایک سال میں 321 بچیاں مرتد ہوئی ہیں، اور اس میں جب غور کیا گیا ہے تو جہاں اس کے دیگر اسباب و ذرائع ہیں اس میں ایک مخلوق نظام تعلیم ہے۔
औलाद की तरफ से बेतवज्जुही भी है। इसलिए अल्लाह वास्ते इस तरफ भी निगाह रखने की जरूरत है। निगाह अर्रिजालु कव्वामून अला निसा बिमा फद्दला अल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफक़ू मिन अमवालिहिम, कि मर्द तुम्हारे निगरां है, तुम्हारे कव्वाम है, और ये फजीलत अल्लाह ने उन्हें तुम पर अता फरमाई। और ये इसलिए भी फजीलत दी गई है कि वो अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई तुम पर खर्च करते हैं, क्योंकि निकाह के बाद तुम्हारे लिए अल्लाह रसूलुल्लाह के बाद जो तुम्हारा सरताज है, जो तुम्हारे लिए अजमत और तुम्हारे लिए तकद्दुस है, तुम्हारे शौहर है। उनसे मुंह लड़ाना नहीं, उनके हुक्म की पाबंदी करना नहीं, उनसे बदतमीजी करना नहीं, इसलिए कि वो अपनी गाढ़ी कमाई को तुम पर खर्च करता है। और मर्द को यह हुक्म है आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कि अपनी औरतों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। अगर उसकी कोई चीजें तुम्हें नापसंद हो, अच्छी ना लगे, तो बहुत मुमकिन हो अल्लाह ने उसमें खैर छुपा रखा हो। फ़इन करिहतुमुहुन्ना शय्यन फ़असा अन तकरहू शय्यन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। बहुत मुमकिन हो अपनी खातून, अपनी बीवी की बात चीजें तुम्हें गलत लग रही हो, अच्छी नहीं लग रही हो, पसंद नहीं आ रही हो, लेकिन सब्र करो, अल्लाह ने उसमें खैर को छुपा रखा होगा। बीवी अपने शौहर का एहतराम करे, शौहर अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। रात हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ये रात की तारीकी तुम एक दूसरे के लिबास हो। जब आप अपने कारोबार से लौट कर आते हैं, अपनी ऑफिस से लौट कर आते हैं, दुनिया के झमेलों से लौट कर अपने घर में आते हैं, अब आने के बाद ऑफिस नहीं, दुनिया के झमेले नहीं, अब आपकी निगाह में आपके बच्चे और आपकी बीवी। घर पहुंचकर भी आप मोबाइल में लगे रहे, सोशल मीडिया में लगे रहे। बीवी जो सुबह शाम आपका इंतजार कर रही थी कि मेरा सरताज घर आएगा, वालिहाना उसका इस्तकबाल करेंगे, दिल की बातें करेंगे, जरूरियात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी, आप उसकी तरफ तवज्जुहात नहीं देंगे तो ये हालात बर्पा होंगे। आज दारुल क़ज़ा में सबसे ज्यादा जो मसला आ रहा है और जिस मसले और जिस हवाले को लेकर ख़वातीन आ रही है, वो यही कह रही है कि मेरा शौहर मुझे वक्त नहीं देता है। हज़रात गिरामी, इस पर भी तवज्जो की जरूरत है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिकुम व अना खैरुकुम लिअहली। तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो, और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूं। आप अपने घर के माहौल को जन्नत का न बनाए, और अगर अपने घर पर, अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर आपने तवज्जुहात न रखी तो जहन्नम कदा